بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا دن کوئی عام دن نہیں، یہ ہے جمعہ کا دن جو دنوں کا سردار ہے، برکتوں کا خزانہ ہے اور قبولیت دعا کا دروازہ ہے۔ یہ وہ دن ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہے کہ جو بندہ بھی اس گھڑی میں اللہ سے دعا مانگے اللہ اسے ضرور عطا کرتا ہے۔ لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم دعاؤں کی طاقت کو بھول چکے ہیں۔ ہم اللہ سے مانگنے کی بجائے دنیا والوں سے امید لگاتے ہیں اور پھر مایوسی میں ڈوب جاتے ہیں۔ آج ہر انسان پریشان ہے، کوئی رزق کے لیے فکر مند ہے، کوئی علاج کے لیے رو رہا ہے، کوئی رشتوں کی ٹوٹ پھوٹ سے ٹوٹ چکا ہے، کوئی دل کے سکون کی تلاش میں ہے۔ یقین کرو، ہر دل میں کوئی نہ کوئی دعا چھپی ہے، کچھ ایسی دعائیں جو زبان پر بھی نہیں آتیں، بس دل کی دھڑکنوں میں اللہ سے کہی جاتی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ سوچو، کائنات کا خالق ہمیں خود پکار رہا ہے، وہ قریب ہے، وہ سنتا ہے، وہ جانتا ہے، پھر بھی ہم دعا سے غافل رہتے ہیں۔ دعا صرف الفاظ نہیں، دعا ایک تعلق ہے، یہ بندے کا اپنے رب سے براہ راست رابطہ ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب زمین و آسمان کے فاصلے ختم ہو جاتے ہیں اور بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دعا عبادت کا مغز ہے۔ میرے عزیزو، دعا کبھی ضائع نہیں جاتی۔ اللہ دعا کے جواب میں 3 صورتیں عطا فرماتا ہے، کبھی فوراً عطا کر دیتا ہے، کبھی بہترین وقت تک روکے رکھتا ہے، کبھی اس کے بدلے میں کوئی بڑی مصیبت ہٹا دیتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی رات کے اندھیروں میں اللہ کو پکارا ہے؟ کیا کبھی دل ٹوٹنے کے بعد سجدے میں گریہ کیا ہے؟ کیا کبھی وہ دعا مانگی ہے جو کسی کو بتائی بھی نہیں؟ یقین کرو، وہ رب جو سمندر کو راستہ دیتا ہے، وہ رب اپنے بندے کے آنسوؤں کو کبھی رائے گاہ نہیں جانے دیتا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اندھیروں میں پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور اللہ نے مچھلی کے پیٹ سے نجات دی۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اولاد کے لیے دعا کی اور اللہ نے بڑھاپے میں بیٹے کی خوشخبری دی۔ میرے عزیزو، آج بھی اگر آپ رزق، صحت، سکون یا اولاد کے لیے تڑپ رہے ہیں تو جان لو، آپ کا رب زندہ ہے، سنتا ہے، دیتا ہے، بس دل سے مانگو، یقین کے ساتھ، صبر کے ساتھ مانگو۔ دعا کے کچھ آداب ہیں۔ وضو کے ساتھ ہو، اللہ کی حمد و ثنا اور درود شریف سے آغاز کرو، ہاتھ اٹھا کر عاجزی سے مانگو، دل میں یقین رکھو کہ اللہ ضرور سنے گا۔ دعا کے بعد بھی شکر ادا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن ایک خاص وقت ہے جس میں دعا رد نہیں ہوتی۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ وقت نماز عصر کے بعد سے مغرب تک کا ہے۔ اس وقت دل سے مانگی ہوئی دعا کبھی خالی نہیں جاتی۔ میرے عزیزو، آج مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، بیماریاں ہیں، گھروں میں جھگڑے ہیں، دلوں میں بے سکونی ہے، لیکن یاد رکھو، حل صرف ایک ہے، اللہ کی طرف رجوع۔ دعا صرف حاجت پوری کرنے کا ذریعہ نہیں، یہ دل کو سکون دینے کا بھی ذریعہ ہے۔ جب بندہ دعا کرتا ہے تو دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، دل کہتا ہے کہ اب میرا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ اللہ فرماتا ہے، تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ سوچو کتنا بڑا وعدہ ہے، ہم اللہ کو یاد کریں تو اللہ ہمیں یاد کرتا ہے۔ یاد رکھو، جب پوری دنیا آپ کے خلاف ہو جائے تب بھی اگر اللہ آپ کے ساتھ ہے تو آپ جیت گئے، اور جب پوری دنیا ساتھ ہو لیکن اللہ نہ ہو تو سب بیکار ہے۔ دعا صرف صبر کے ساتھ مانگنی چاہیے، لیکن کبھی کبھی اللہ ہماری دعا کو اس لیے دیر سے قبول کرتا ہے تاکہ ہم مزید اللہ کے قریب آئیں، مزید گڑ گڑائیں،
مزید مانگیں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، آج کے دن یہ فیصلہ کریں کہ ہم دعا کو معمولی چیز نہیں سمجھیں گے، ہم اپنے ہر مسئلے کا حل اللہ سے مانگیں گے۔ درود شریف کثرت سے پڑھیں، استغفار کریں، اللہ سے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مانگیں۔ اب آئیے دل کو جھکا کر، آنکھوں کو بند کر کے اور دل کو اللہ کے سامنے رکھ کر دعا کریں۔ یہ وہ لمحہ ہے جس میں اللہ کی رحمت برس رہی ہے۔ اے اللہ، ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، لیکن تیرے در کے سوا کہیں نہیں جا سکتے۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کی ٹوٹ پھوٹ کو جوڑ دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمیں رزق حلال عطا فرما، ہماری بیماریوں کو شفا عطا فرما، ہماری مشکلوں کو آسان فرما، ہمارے گھروں میں سکون عطا فرما، ہماری آنکھوں کو آنسوؤں سے خالی نہ کر، لیکن ان آنسوؤں کو اپنی رحمت کے بدلے میں قبول فرما۔ اے اللہ، اس جمعہ کے دن ہمیں اپنی رحمتوں سے محروم نہ کرنا، ہمیں دنیا میں بھی کامیابی دے اور آخرت میں بھی، ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دے، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔